السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جوڑوں کے درد میں انجیر بہت مفید ہے۔ صبح نیارمو پانی میں عرق کے گلاب ڈال کر پینے سے وزن میں کمی آتی ہے۔ آلو بخارا کھانے سے قبض نجات ملتی ہے۔ معدہ آپ کا اس وقت کمزور ہوتا ہے جب آپ صبح کا ناشتہ وقت پر نہیں کرتے۔ زیادہ نمک استعمال کرنے سے بدن کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہے۔ روزانہ بستر جا کر سونا سنت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور سوتے وقت آیات الکرسی پڑھ کر سویا کرے، اس سے آپ عرشر سے محفوظ رہیں گے۔ چھوٹے بچے کو دودھ میں سونف ڈال کر پلایا کرو، کبھی بدہضمی کی پرابلم نہیں ہوگی۔ بدہضمی کی پرابلم ہو تو ابلے ہوئے چاولوں کا پانی پینے سے بدہضمی کا پوری ٹھیک ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، دھیان سے سنو، ضرور سنو۔ اگر منہ میں چالیاں ہو تو آلو بخارے کا جوس نکال کر پی لیا کرو۔ اگر چھوٹی آنت کی مسئلہ ہو تو باسی کھانے اور ٹھنڈے مشروبات سے پرہیز کرنا چاہیے۔ زیادہ تنہا رہنے کی عادت ایک انسان کے اندر کھوکھلا کر دیتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر مریض افراد کو زیادہ ہلکی رنگ کے کپڑے استعمال کرنا چاہیے۔ چھوٹے قد والے لوگ اگر صبح کے وقت درخت کے ایک ساتھ لٹک لے تو قد لمبا ہو جائے گا۔ بچوں کو عملی سے بچائیں، اس سے بچے جلدی بالغ ہو جاتے ہیں اور قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ لیموں کا رس روٹی پر لگا کر کھا لینے سے بال لمبے اور کالے ہوتے ہیں۔ ادرک کا ٹکڑا روزانہ چبا لینے سے گرمی میں پسینہ کم آتا ہے۔ زیادہ دیر پاؤں کی برف بیٹھنے سے لیکوریا کی بیماری ہو جاتی ہے۔ آنکھوں میں کوئی ششے پڑ جائے، سوجن یا تکن، تو عرق کے گلاب کا استعمال کر لے۔ فارمی مرغی کا گوشت زیادہ کھانے سے پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہو جاتا ہے۔ کریلے کی سبزی کھاؤ، موٹاپا ختم ہو جاتا ہے۔ اگر زیادہ دیر تک جوان رہنا چاہتے ہو تو ہفتے میں ایک بار گیا توری کا سالن کھائیں۔ رات کے وقت سرما لگا کر سونے سے آنکھ شبنم کی طرح چمک جاتی ہے۔ رات کے وقت سینے پر عرق کے گلاب مسل لو، آپ کی پھیپھڑے کبھی خراب نہیں ہوگی۔ چلتے ہوئے لمبے لمبے سانس لیا کرو، بدن کی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوپہر کے کھانے میں اچار کھانے سے آپ کا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ نہار منہ شلجم کھانے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ دودھ میں ہلدی ڈال کر ہفتے میں ایک بار ضرور پی لیا کرو، جگر کو طاقت ملتی ہے۔ انار کی جسم کی کمزوری کو دور کر دیتا ہے۔ اس گرمی میں اگر آپ کا آم استعمال زیادہ کرتے ہیں تو ساتھ آپ دودھ والی لسی بھی پیا کرو تاکہ معدے میں زیادہ گرمی نہ رہے۔ بادام کے تیل استعمال سے سورج کی شعاعوں کے نقصان سے بچ سکتے ہیں۔ حسد کرنے والے لوگ ڈپریشن کے مرض میں شکار ہو جاتے ہیں۔ مثانے کی کمزوری ہو یا معدے میں جلن ہو، نیارمو دہی سے بھگول کا چلکا ڈال کر کھا لیا کرو، یہ آپ کی تکلیف غائب کر دے گا۔ روزانہ ایک کیلا کھانے سے چڑچڑا پن، غصہ اور ذہنی دباؤ ختم ہوتا ہے۔ چہرے پر چائے ہاں گئے تو رات کو مکھن لگا کر سو جائیں، چائے غائب ہو جاتی ہے۔ رات کو گوشت استعمال کرنے سے ڈراونے خواب زیادہ آتے ہیں۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے بندہ ذہنی دباؤ اور ڈپریشن سے محفوظ رہتا ہے۔ ناریل کا پانی پیشاب کو صاف کرتا ہے۔ روزانہ وقت پر سو جاؤ، ٹینشن دور ہوتی ہے۔ جو عورتیں زور آزمائی کام کرتے ہیں ان کو بواسیر کا مرض ہو جاتا ہے۔ جو انسان چاہتا ہے کہ اس کا بدن ہلکا پھلکا رہے اور موٹاپا نہ آئے اور زیادہ چربی نہ چڑھے، وہ رات کا کھانا کم کر دے۔ کھانے سے قبل اور بعد میں دھونے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔
ٹھنڈے پانی سے غسل بدن کو کمزور کرتا ہے۔ نیم کی سوکھی پتوں کو جلانے سے مکھیاں اور مچھر بھاگ جاتے ہیں۔ نیند نہ آنے کی شکایت دودھ ختم کرتا ہے۔ نیند کی گولیاں بھی چھوڑ دے، بلکہ سونے سے پہلے صرف 1 گلاس دودھ پی آپ کی چین کی نیند سو سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ دودھ پیتے سو جاتے ہیں۔ بلغم کی شکایت جن افراد کو رہتی ہے وہ بینگن کی سبزی استعمال کیا کرے۔ کھانے سے پہلے 1 پھل کھا لے، بدن میں کمزوری زندگی بھر نہیں ہوگی۔ ہر وقت ذہنی تناؤ کا رہنا ہے آپ کے بالوں کو بے جان اور روکا بنا دیتا ہے۔ ہمیشہ یاد رکھو، جب آپ غصے میں ہو تو آپ بھی کسی کو کوئی جواب نہ دیں۔ جسم کی رگ رگ میں طاقت پیدا کرنی ہے تو نہاری میں 1 کھجور پیس کر بکری کے دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ جو عورتیں پتلی ہو اور موٹی ہونی چاہتی ہو، صبح کے وقت دودھ میں ڈبل روٹی بھگو کر کھایا کرے۔ چند دنوں میں بدن موٹا ظاہر ہونے لگے گا۔ رات کے وقت مسواک کرنے سے شوگر کی بیماری سے نجات ملتی ہے۔ اگر آپ کو مچھر کاٹ لے اور دانہ وغیرہ بن جائے تو 1 چمچہ لے کر اس کو تھوڑے گرم کر کے متاثرہ جگہ پر لگا دو، یہ جراثیم کو ختم کر دے گا۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگانے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہے۔ خوش رہنے کی کوشش کرے، کیونکہ خوش رہنے بالوں کی تندرستی میں گہرا تعلق ہے۔ پیارے دوستو، دماغی پریشانی ہو تو 12 منٹ تک اپنے بالوں میں کنگھی کرے، یہ دماغ کے لیے فائدہ مند ہے۔ پیارے دوستو، لکڑی کی کنگھی زیادہ بہتر ہے، دوسرے لوگوں کی استعمال شدہ کنگھی کرنے سے پرہیز کرے۔ پیارے دوستو، چائیوں پر پھول گوبھی کا رس لگانے سے چائیاں دور ہوتی ہے اور رنگ نکھرتا ہے۔ چارماس کا تیل سر لگانے سے آپ کی دماغ تیز ہو جائے گا، نیند پر سکون آئے گا۔ صبح نماز کے بعد آسمان کی جانب منہ کر کے تھوڑی دیر تک دیکھو اور سانس روکو، اس سے دمے کا مرض دور ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، زیادہ چکنائی والی چیزیں استعمال کرنے سے گلے کے انفیکشن ہونے کا خطرہ ہے۔ ٹھنڈے پانی سے نہا لینے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، ہر وقت بدن کا ٹھنڈا رہنا آپ کے اندر خون کی کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ دوستو، آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، توبہ اسلامک آفیشیل، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کھڑے ہو کر ہر وقت بدن کو ٹھنڈا رہنا آپ کے اندر کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے دل کی بیماری جنم لیتی ہے۔ صبح نہاری منہ لہسن کی 2 تلیاں 1 کپ لیموں کے قہوے کے ساتھ کھا لے، تمہاری پیٹ کی چربی برف کی طرح پگھل جائے گی۔ جن کی معدہ خراب ہو گیا ہے، ادرک، لہسن، پودینہ، اناردانہ، آس پہ ذائقہ، کالی مرچ اور سبز مرچ اور ملاؤ، دھنیا ملاؤ، ہر کھانے کے ساتھ 1 چمچ کھاؤ، اس کے ساتھ کوئی سی بھی 5-6 سبزیاں کا سلاد دکھاؤ، اور صبح کا کھانا پیٹ بھر کر کھاؤ۔ 60% دوپہر کا کھانا 30% اور رات کا کھانا صرف 10% کھاؤ۔ پیارے دوستو،